تو ہمیں ایکسپلین کرنے کا بھی موقع بھرپور دیا جائے گا. معذرت کے ساتھ ہم آپ کی کہیں بھی باتوں سے متفق نہیں ہیں کیونکہ اس بل کو صحیح سے پڑھا نہیں گیا ہے. اس بل میں بہت صاف اس کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ مرد سے عورت آپ نہیں بن سکتے، نہ عورت سے آپ مرد بن سکتے ہیں. آپ ایکس کارڈ کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے کارڈ کی طرف. آپ نے کہا کہ یہ LGBTIQ کا بل ہے. معذرت کے ساتھ بل کو دوبارہ پڑھیں، اس میں LGBTIQ یا شادی کی تو گنجائش موجود ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کی باتیں، ڈاکیومنٹیشنز الگ ہوتے ہیں. ایک صاحب نے نادرا کا ذکر کیا، میرے پاس نادرا کا ڈاکیومنٹ ہے، میں آپ کو دے سکتی ہوں. نادرا کے ڈاکیومنٹ میں ایسا کوئی بھی عمل ان کے پاس موجود درج نہیں ہے کہ کسی نے مرد سے عورت کا کارڈ بنوایا، عورت سے مرد کا کارڈ بنوایا ہے. اور میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ LGBTIQ تو ٹرمپ 80s کی ہے. ہم تو 4000 سال پرانی ثقافت رکھتے ہیں. اگر یہاں سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سندھ سے تو 4000 سال پہلے خواجہ سرا ہجڑا کلچر موجود تھا. کیا ہماری کلچری ویلیوز نہیں ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک ایکٹ کے ذریعے بڑا غلط ہوگا اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. سر مجھے اتنا بتائیں کہ میڈیکل ٹیسٹ کیا آپ لوگوں کا میڈیکل ہوا مرد کے NIC کے لیے؟ نہیں نا. تو میرا کیوں ہو؟ اور اگر میرا ہو بھی، ہم چلیں اگر بات آ جاتی ہے مذہب پہ، تو نہ مذہب یہ آپ کا ہے نہ میرا ہی مذہب، تو اوپر سے ایک ہی آیا ہوا ہے اور اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں. الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن ہمیں جو ہے کرنٹ سینیریوز کو بھی تو دیکھنا ہوگا. پاکستان کس حال میں ہے یہ آپ نہیں جانتے. آپ نے کہا کہ ایک مرد پروفیسر، ایک عورت پروفیسر، ایک سرجن جو ہے ہمارا ٹیسٹ کرے گا. ٹیسٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے جینڈر کا. نالج کہاں ہے؟ ٹیسٹ نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستان میں بہت سارے ٹیسٹ تو موجود ہی نہیں ہیں جو کہ انٹرسیکس کے ہونے چاہیے. اور میں امام خمینی صاحب کا وہ خطبہ جو ہے آپ سب کو پڑھنے کو بولوں گی جو 1997 میں انہوں نے دیا تھا. ایران میں تو یہ ساری باتیں بہت پہلے ہو گئی تھیں. ہم تو اب اس چیز پر آئے ہیں. خدا را جو ان سب چیزوں کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے. میں ایک مسلمان ہوں، جمعے کی نماز میں نے بچپن میں مسجد میں ادا کی ہے. میں نے آج تک کبھی خواجہ سراؤں کا ذکر نہیں سنا. آپ کے نصاب میں، آپ کے کریکولم میں خواجہ سراؤں کا ذکر نہیں ہوتا. آج سینیٹر مشتاق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ لوگ مظاہرہ کریں. کیا ہمارا دین اسلام اتنا کمزور ہے کہ خواجہ سراؤں کے بل سے اس کو خطرہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے 3 لوگ مر چکے ہیں اس کیمپین میں. قتل کیا گیا ہے 3 لوگوں کا. کراچی کے ایک انسان نے قتل کرنے کے بعد فرمایا کہ میں جہاد کر رہا ہوں. ایسا نیریٹو نہ پیش کریں. آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے ڈائیلاگ کریں، بات کریں اور دنیا کو بتائیں کہ احتجاج سے کام نہیں ہوتا ہے. بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے. جو کرنٹ سچویشنز میں جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، فیکٹس کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہمیں چیک کرے گا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. سر میں نے بہت کوشش کی، ہمارے پاس بہت سارے میڈیکل ٹیسٹ موجود نہیں ہیں پاکستان میں. ہمارے پاس ایکوپمنٹس ہی موجود نہیں ہیں. ایسا نہ کریں. ہم لوگ در بدر ہوئے ہیں، ساری زندگی بڑی مشکلوں سے گزاری ہے اور آج آپ لوگوں نے کہا ہم میدان میں اتریں گے. کیا ہمارے حقوق کے لیے تو آپ کبھی میدان میں نہیں اترے؟ ایسے نہ کریں. ہمارے ساتھ بیٹھیں. آج ہم ان صاحب کے ساتھ صبح میں بیٹھی، میں نے ان سے کچھ بات کی، کچھ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. اسلام کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ خواجہ سرا بات نہ کر سکیں. آپ لوگ عالم ہیں، میں یہاں بات کر رہی ہوں، لیکن جب میں باہر ہوتی ہوں مجھ سے کوئی بات کرتا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کی دینی تعلیم کم ہے، میری اس سے زیادہ ہے، میں نہیں بول پاتی کیونکہ میں خواجہ سرا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جلا دے گا. پلیز اس پہ غور کریں، خدا کا خوف کریں. آج ان سے جب بات ہوئی تو دل خوش ہوا. امینڈمنٹ بل میں ہو سکتی ہے، ترامیم ہو سکتی ہیں، لیکن جو یہ جنگ آپ لوگوں نے سٹارٹ کی ہے یا جن لوگوں نے بھی سٹارٹ کی انہیں روکنے میں تو مدد کریں. ہم خواجہ سرا بہت مظلوم طبقہ ہے. تھینک یو سو مچ.